الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کا خون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مباح قرار دیا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے فرزند تھے۔ باپ کی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام اسلام لے آئیں اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے لیے امن کی درخواست کی۔ رحمت عالم اور افوہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزند ابی جہل کے لیے امان کی درخواست کو فوراً قبول فرما لیا۔ اکرمہ بھاگ کر یمن کے ساحل پر پہنچے، کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی کا چلنا تھا کہ تند ہواؤں نے آ کر کشتی کو گھیر لیا۔ اکرمہ نے لات ماری اور عزا کو مدد کے لیے پکارا۔ کشتی والوں نے کہا اس وقت لات اور عزا کچھ کام نہ دیں گے، ایک خدا کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا خدا کی قسم، اگر دریا میں کوئی چیز خدا کے سوا کام نہیں آ سکتی تو سمجھ لو کہ خشکی میں بھی خدا کے سوا کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اسی وقت سچے دل سے خدا کے ساتھ یہ عہد کر لیا، اللہم لک عہدا ان عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمدا حتی اضع یدی فی یدہ فلأجدنہ عفوا غفورا کریما۔ اے اللہ، تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس پریشانی سے نجات بخشی تو ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور یقیناً ان کو بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔ ادھر سے اکرمہ کی بیوی ام حکیم پہنچ گئیں اور کہا، یا ابن ام، جئتک من عند ابر الناس و اوصل الناس و خیر الناس لا تہلک نفسک انی قد استأمنت لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابن ام، میں سب سے زیادہ نیکوکار اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب میں سے بہتر شخص کے پاس سے آئی ہوں۔ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، میں نے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کر اکرمہ ام حکیم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں مباشرت کا ارادہ کیا تو ام حکیم نے کہا کہ ابھی تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا کسی بڑی چیز نے تجھ کو روکا ہے، اور یہ کہہ کر مکہ کا قصد کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کے پہنچنے سے پہلے ہی صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یأتیکم اکرمہ مؤمنا فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی۔ اکرمہ مومن ہو کر آ رہا ہے، لہذا اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کیونکہ مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اکرمہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بیوی ساتھ تھی، وہ نقاب ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ یہ میری بیوی حاضر ہے، اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو امان دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، تجھ کو امان ہے۔ اکرمہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امر کی شہادت دو
کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اس کے علاوہ اور چند خصال اسلام کی تلقین فرمائی۔ اکرمہ نے کہا قد کنت علی الخیر وامر حسن جمیل قد کنت فینا یا رسول اللہ قبل ان تدعونا وانت صدقنا حدیثا وابرأنا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور مستحسن و پسندیدہ امر ہی کی دعوت دی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت حق سے بیشتر بھی آپ ہم میں سب سے زیادہ سچے اور نیکوکار تھے۔ اور اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت کے بعد اکرم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے خداوند ذوالجلال کی، جو خرچ میں نے خدا کی راہ سے روکنے کے لیے کیا، اب میں خدا کی راہ میں دعوت دینے کے لیے اس سے ڈبل خرچ کروں گا، اور جس قدر لڑائی میں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی ہے، اس سے دگنا اللہ کی راہ میں کروں گا، اور جس مقام پر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے، اس مقام پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں گا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مرتدین کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے تو ان میں سے ایک لشکر کے سردار حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ الغرض باقی ساری عمر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے جہاد میں گزار دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے، جسم پر تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں ابو جہل کے لیے جنت میں ایک خوشہ دیکھا۔ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کی حالت یہ تھی کہ تلاوت کے لیے بیٹھتے اور قرآن پاک کھولتے تو روتے اور غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور بار بار یہ کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ اگرچہ فی الحال کافر ہیں لیکن عنقریب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے جذبے کو ہمارا جذبہ بنائے۔ صحابہ جب کافر ہوتے تھے تو عجیب حالت ہوتی تھی ان کی، اسلام کی دشمنی میں ہر حد کو پار کر جاتے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر اسلام دوستی میں ہر حد کو پار کر جاتے تھے۔ یقین کریں مجھے بڑا ارمان آتا ہے کاش اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ان صحابہ جیسے جذبے بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔